نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے اور قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر اس انداز سے شروع کریں گے جو بہت منفرد، جو بہت پیارا ہوگا، جو مختصر سے وقت میں ہمارے دلوں کو بدل دے گا، جو مختصر سے وقت میں ہمیں قرآن کی سمجھ سکھا دے گا۔ آئیے اس سفر میں سب مل کر ساتھ چلتے ہیں اور قرآن کی ہر آیت کو دل سے اور پیار سے اور محبت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، دیکھیں تو بظاہر آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ اس میں قرآن کی سب سے بڑی دعوت چھپی ہوئی ہے۔ یہ الف لام میم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رکو، ارے غور کرو، سوچو، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب اللہ بغیر معنی کے حروف سے اپنی بات کا آغاز کرے تو وہ ہمارے دماغ کو ہی نہیں بلکہ ہمارے دل کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے متعلق علماء کا کہنا ہے کہ ان کا اصل مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ یہ قرآن انہی عربی حروف سے بنایا گیا ہے جو لوگ روز بولتے ہیں، پھر بھی ایسا کلام کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کیوں بغیر معنی کے الفاظ سے بات شروع کرے گا؟ اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ قرآن کو صرف عقل سے نہیں، اس کو دل سے سمجھنا پڑتا ہے، اس کو خلوص سے، عاجزی سے اور اپنے دلوں کو محبت سے جھکا کر سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ الف لام میم ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا کلام صرف سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ماننے کے لیے، جھکنے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے ہے۔ جب ہم قرآن کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو اللہ ہمیں پہلے حرف سے ہی یہ پیغام دیتا ہے کہ میرا کلام تمہاری عقل سے بہت بلند ترین ہے، مگر تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ الف لام میم کا مطلب ہے کیا، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارا دل اللہ کے کلام کے لیے جھکنے کے لیے تیار ہو گیا؟ اگر آج الف لام میم کی خوبصورتی کو سن کر بھی دل نہ بدلا تو پھر قرآن کی روشنی کیسے دل میں اترے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ سے بات کرے تو اپنے لیے اس کو چنیے، اس راہ کو اپنائیے، ایک ایک آیت کو آئیے دل سے سنیے اور دل سے سمجھیے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی کتاب ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ البقرہ کی دوسری آیت پر، جہاں قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کن کے دلوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سفر میں میرے ساتھ ہیں تو پھر لکھیے کہ آپ قرآن کو دل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا سبب بنائے۔ اللہم آمین وما علیہ الا البلاغ۔